أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت موقع اور یہ بابرکت مجلس ہمیں عطا فرمائی، اور اس بابرکت مجلس میں حافظ احمد حسن وانی نے اپنے آخری سبق کو سنانے کی سعادت حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے آخری سبق کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بہت خوشی کا موقع ہے۔ اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے تو حافظ احمد حسن وانی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر ان کے والد محترم یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور پھر ان کے جتنے بھی جملہ رشتہ دار یہاں پر تشریف لائے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص ان کے استاد محترم قاری عماد الدین صاحب، اور پھر ادارے کے جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں، جتنے بھی طلبہ اکرام ہیں، سب کو اس خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی محنتوں کے بعد اور بڑی کوشش اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ آج حافظ احمد حسن وانی صاحب نے اپنے قرآن مجید کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ قیمتی چیز کسی کو مل جائے تو اس سے بڑا فائدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم جتنے بھی طلبہ اکرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے، وہ بھی اس چیز کو سامنے رکھیں اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ انعام ان کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طالب علم کو اس انعام سے نواز سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں صرف دو چار باتیں آج کل کے ماحول کو دیکھ کر آپ تمام حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم لوگ مدرسے میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت سے طلبہ اکرام سبق پڑھتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے طلبہ اکرام ایسے ہوتے ہیں جن کا سبق فر یاد ہو جاتا ہے، جن کا سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، منزل بھی جلدی یاد ہو جاتی ہے، سبقیں بھی جلدی یاد ہو جاتی ہے بھائی، یعنی وہ ذہین ترین طالب علموں میں سے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک طالب علم کا ختم ہوا، اس کے استاد فرماتے ہیں ایک پاؤ سبق سناتے رہے۔ اب یہ ہے ماشاءاللہ احمد حسن وانی، اگر بیچ میں سے چھٹیاں نکال دو تو اب تک یہ فارغ تھے، حافظ مطلب سند فراغت لے چکے تھے، لیکن چلو بیچ میں چھٹیاں آ گئیں، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے۔
تو کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو ذہن کے اعتبار سے تیز ہوتے ہیں، صلاحیت کے اعتبار سے تیز ہوتے ہیں، سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے بھائی. اور کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، استاد کی سختی بھی ہوتی ہے، موسم کی سختی بھی ہوتی ہے، تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سبق یاد نہیں ہوتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج یہ 2-4 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بس، تاکہ کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے، وہ عمل کرنا شروع کر دے، اس کو سبق یاد ہونا شروع ہو جائے، اس کا وقت بچ جائے، وہ کامیاب ہو جائے. ہم تو یہی چاہتے ہیں نا بھی، استاد تو یہی چاہتا ہے ہر طالب علم، میرا ہر شاگرد کامیاب ہو جائے. ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، دوسرا یاد رکھیں استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے نکلے. یہ 2 مخلص رشتے ہیں، ایک تو ماں باپ کا رشتہ اور دوسرا استاد کا رشتہ ہوتا ہے دنیا کے اندر سب سے مخلص. اس سے مخلص رشتہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بے وفائی ہمیشہ شاگرد کی طرف سے ہوتی، استاد کی طرف سے نہیں ہوتی. اور پھر جو شاگرد بے وفائی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بھی نہیں دیتے ہیں، یہ یاد رکھو، ٹھیک ہے کہ نہیں. ابھی استاد جی نے کیا فرمایا کہ ادب انتہائی ضروری ہے. ادب یاد رکھیں، علم کی مثال آٹے کی ہے، ادب کی مثال اس کے اندر نمک کی ہے. جب 2-3 کلو آٹا آپ گوندیں، اس میں نمک نہ ڈالیں نا، اس کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح بغیر ادب کے جو علم ہوتا ہے نا جی، وہ گمراہ کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تو استاد کی طرف سے بے وفائی نہیں ہوتی، استاد کی طرف سے ہمیشہ خلوص ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ بات. تو میں بتا رہا تھا کہ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کچھ وجوہات ایسی ہیں جو روحانی طور پر ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ایسی ہیں جو ہمارے ظاہری اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ روحانی طور پر کیا وجوہات ہوتی ہیں سبق یاد نہ ہونے کی؟ سب سے پہلی وجہ سبق یاد نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. جب تک ہم گناہ کریں گے اس وقت تک یاد رکھیں سبق یاد نہیں ہوگا. یاد بھی ہوگا تو بھول جائے گا، نہیں بھولے گا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. گناہ کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. گناہ، ہاتھ سے گناہ، آنکھ سے گناہ، زبان سے گناہ، سوچ سے گناہ، دل سے گناہ، یہ سارے گناہوں کے صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے نا، قرآن وہ دل کے اندر محفوظ ہوتا ہے. قرآن ویسے تو میمورائز دماغ کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، روحانیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا نا جی، گناہوں سے آپ اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھیں گے تو آپ کا دل صاف نہیں ہوگا. تو جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، قرآن جیسی بابرکت اور پاکیزہ چیز اس دل میں کیسے آئے گی؟ مجھے بتائیں. جب آپ کے دماغ میں غلط سوچ آئیں گے، غلط طریقے آئیں گے، غلط منصوبے آئیں گے، تو قرآن جیسی عظیم نعمت آپ کے دماغ کے اندر کیسے محفوظ ہوگی؟ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے. جتنے بھی گناہ ہیں، ظاہری باطنی، سریعام گناہ کر رہے ہیں، چھپ کر رہے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں. اور گناہوں کے حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے جو ہے نا جی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اتنی طاقت ہمارے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے بھی دعا اللہ سے کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں رکاوٹوں کو حائل فرما، ورنہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے گناہ موجود ہے اور ہم جناب اپنے آپ کو بچا لیں. ہم اتنے ولی اللہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اللہ سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اپنے خوف کی رکاوٹ کو حائل فرما. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پہلی چیز جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے سبق یاد کرنے میں، وہ ہے ہمارے گناہ. سمجھ آ رہی؟ اس سے اپنی جان چھڑائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سبق کے لیے ضروری ہوتی ہے محنت. محنت میں ہماری کمزوری ہوتی ہے. محنت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کی محنت کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. آپ انگریزی کی کتاب پڑھیں گے نا، اس میں محنت کا طریقہ کار الگ ہے. آپ اردو کی کتاب پڑھیں گے، اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار الگ ہے. آپ قرآن کے اوپر محنت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی محنت کا طریقہ کار الگ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا آپ ریاضی کرنا چاہتے ہیں نا تو اس میں محنت ایسے نہیں کرتے ہیں جس طرح مثلا انگلش یاد کرتے ہوئے تو رٹا لگانا پڑتا ہے. اب ریاضی میں تو رٹا نہیں لگ سکتا. ریاضی میں تو سوچ سمجھنا پڑتا ہے، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ سوال حل ہوتے ہیں. اب رٹا لگائیں گے تو کتنے کو سوال کا رٹا لگائیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی؟
تو سب سے پہلے اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، محنت بھی کرنی ہے اور محنت صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ ہماری اکثر کمزوری یہ ہوتی ہے نا، ہم گناہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری محنت صحیح طریقے پر نہیں ہو رہی ہوتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک اور غلطی ہم لوگ محنت کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ ہماری محنت میں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں محنت صرف اسی کو کہتے ہیں کہ بس پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، زور سے پڑھو، یہی محنت ہے۔ یہ محنت نہیں ہے، محنت تو ہے لیکن صرف یہی محنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں محنت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک محنت وہ ہوتی ہے کہ بچہ سبق کو پڑھتا ہے، بآواز بلند اس کو پڑھتا ہے، بار بار اس کو پڑھتا ہے، بار بار اس کو پڑھتا ہے، بار بار۔ دوسری محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کو میمورائز کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ علم حاصل کرنے کے لیے یہ جو دماغ کے حصے اللہ نے بنائے ہیں نا جی، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس سے دماغ سے بات باہر نکلتی ہے، ایک حصہ وہ ہے جس سے باہر کی چیز اندر دماغ میں محفوظ ہوتی ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ سے بات باہر نکل رہی ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو باہر سے ہمارے دماغ میں چیز محفوظ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم یاد کرنے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے تو بات چیز نکل رہی ہے، پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کو میمورائز نہیں کر رہے، اس کو یاد نہیں کر رہے، دماغ کے اندر محفوظ نہیں کر رہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دماغ کے اندر محفوظ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے نا جی، اس کو زبانی پڑھیں، جتنا بھی ہو سکے اس کو زبانی پڑھیں تاکہ وہ یاد ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ چیزیں استاد کو سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ صرف پڑھتا ہی رہتا ہے، سوچتا نہیں ہے، توجہ نہیں کرتا ہے بھائی، غور و فکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کو اب ایک طالب علم ہے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا ابھی، اس کو سپارہ یاد ہوتا ہے لیکن جہاں کہیں مشابہ آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے یاد کیا ہوا ہے لیکن اس نے سمجھا نہیں ہوا۔ سمجھ آ رہی نا بھائی؟ جس سپارے کو آپ یاد کر رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ ظاہر بات ہے اس سپارے کے اندر کتنی آیات ایسی ہیں جو کسی دوسرے سپارے کے اندر ہیں، دوسرے سپارے کی کتنی آیات ایسی ہیں جو اس سپارے کے اندر ہے۔ تو غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، استاد کو بھی شاگرد کو بھی۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے مطالعے سے۔ مطالعہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، ناظر آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، مخارج آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، تاکہ پھر آپ سبق کو یاد کرو اور اچھے طریقے سے یاد کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہم لوگ اکثر میں دیکھتا ہوں بعض طلبہ کرام 11 بجے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ انسانی صحت کے بھی خلاف ہے، حکمت کے بھی خلاف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ہم محنت کر رہے ہیں، وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے دماغ کو کھپا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی چیز کے اوپر جب پریشر ہونا جی، وہ چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کسی بھی چیز کے اوپر پریشر ہو وہ چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں تو اکثر اساتذہ اکرام کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں لیکن وہ میری بات نہیں سمجھتے ہیں۔ اور بھائی کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے اس چیز کے لیے ریسٹ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ آپ دماغ کو لگا رہے ہیں پڑھانے پر، دماغ کو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے سوچنے پر۔ دماغ سوچے گا اس وقت جب دماغ ریلیکس ہوگا، اور دماغ ریلیکس اس وقت ہوگا جب آپ دماغ کو آرام دیں گے۔ اور دماغ کو آرام کیسے دیں گے؟ 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک سونے کی ترتیب ہے کہ نہیں آپ کی؟ سویا کریں، عشاء کے فوراً بعد چھٹی ہوتی ہے، فوراً بعد سویا کر اس کے بعد پڑھائی کے لیے نہ بیٹھا کریں، سو جایا کریں۔ جتنی آپ کے دماغ کو ریسٹ ملے گا اتنا ہی آپ کا دماغ کسی چیز کو پکڑے گا، کسی چیز کو اپنے اندر محفوظ کرے گا۔ دماغ کو آپ آرام دے ہی نہیں رہے، اس کو 24 گھنٹے آپ نے مصروف کیا ہوا، تو وہ مجھے بتائیں یاد کیسے کرے گا؟ اکثر طلبہ اکرام کے اندر یہ چیز ہے، کیونکہ میں مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو محنت کا طریقہ کار یہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں رٹنے سے یاد ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں غور و فکر سے یاد ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں پریکٹس کرنے سے یاد ہوتی ہیں۔ تو طریقہ کار کو ٹھیک رکھو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تو ہے ظاہری اسباب جس کی وجہ سے ہماری پڑھائی میں سبق یاد نہیں ہوتا۔ دوسرا روحانی اسباب، ایک تو گناہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا یہ ہے کہ ہماری وظائف میں کمزوری ہے۔ وظائف میں ہمارے کمزوری، ہم طلبہ اکرام ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، ہمارے وظائف پورے ہونے چاہیے۔ وظائف میں کمزوری ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو طالب علم جس کو سبق یاد نہیں ہوتا، ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قوی پڑھا کرے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ یا قوی پڑھا کرے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ہر نماز کے بعد۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ذہن کو مضبوط، حافظے کو مضبوط کرنے کا ایک مجرب وظیفہ ہے جو علماء کرام نے بتایا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یہ اور رب زدنی علما یہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر 11 مرتبہ پڑھیں، اس سے بھی حافظہ تیز ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے بعد ایک اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ آپ جب بھی سبق پڑھنے بیٹھیں، سبق شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیں جو علم مل رہا ہے یہ کہ کہاں سے مل رہا ہے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دے رہی ہے۔
ہمارے بس میں خود کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ 3 مرتبہ آپ لوگ جب سبق پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو 3 مرتبہ جو ہے یہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد جب سبق پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو 3 مرتبہ رب زدنی علما پڑھا کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ مجرب وظائف ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو آپ اگر ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سبق، ایک تو ظاہری اسباب ہیں، محنت کیسے کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، میمورائز کیسے کرنا ہے، یاد کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ روحانی طور پر ہم لوگ پرفیکٹ ہوں، روحانی طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ وظائف کا معمول کریں. ان 3 باتوں پر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ کا سبق یاد ہو جائے گا اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. وقت زیادہ ہو گیا ہے. قاضی عزیز اللہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں طلبہ کرام کو نصیحت فرمائیں.